السلام علیکم۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے پروفیشنل مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے مریض سے حال پوچھا۔ تیمور خان کے لیے ہلنا بھی محال تھا، لیکن پھر بھی اس نے سر کے اشارے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ یہ 10 دن پہلے کی بات تھی۔ اس نے جو ہی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے، اس نے دیکھا کہ وارڈ بوائے اسٹریچر کو گھسیٹتے ہوئے خون میں لت پت ایک نوجوان لڑکے کو ایمرجنسی کی طرف لے جا رہے تھے۔ چونکہ اس کی شفٹ ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کا دل نہیں مانا کہ ایک مرتے ہوئے انسان کو اس طرح چھوڑ کر اپنی خود غرضی میں آگے بڑھ جائے، جبکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگلی شفٹ کی ڈاکٹر ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ مریض کی حالت کافی حد تک سیریس تھی۔ اگر اسے فوری طبی امداد نہ ملتی تو اس کا زندہ بچنا مشکل تھا۔ دونوں ٹانگوں اور ایک بازو پر فریکچر تھا، اور بھی جسم کے دوسرے حصوں پر شدید زخموں کے نشانات تھے، اور خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے مریض مکمل بے ہوش تھا۔ مریض کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایک شناسائی کی رمق اس کے دماغ میں ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس شناسائی کی جگہ غصے نے لے لی۔ وہ اس مریض کو پہچان چکی تھی۔ اس نے فوری طور پر جو ضروری اقدامات تھے وہ کیے، اور اگلی شفٹ کی ڈاکٹر آنے تک ہر طرح سے مریض کا خیال رکھتے ہوئے انسانیت کی خاطر اپنی ذمہ داری نبھائی۔ ڈاکٹر فوزیہ کے ICU میں داخل ہوتے ہی انہیں مریض کی کنڈیشن کے بارے میں گائیڈ کرتے ہوئے اس نے اپنا رخ اپنی گاڑی کی طرف موڑا اور گھر آ گئی۔ یہ ٹھیک 1 سال پہلے کی بات ہے، جب آبی کی ماں اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھیں، اور انہوں نے نہ جانے کس کس کو آبی کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے کی ذمہ داری سونپ رکھی تھی۔ جلد ہی اس کی ماں کوششیں رنگ لے آئیں، اور آبی کے لیے ایک بہت ہی بڑے گھر سے رشتہ آیا۔ لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں تمام تر تفصیلات جاننے کے بعد آبی کی ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ماں نے ہسپتال سے واپسی پر ساری تفصیلات بیٹی کے سامنے رکھ دیں۔ اپنے ماں باپ کو اکلوتا بیٹا ہے، MBA کر رہا ہے، اپنا ذاتی کاروبار ہے، شکل و صورت کا بھی بہت اچھا ہے۔ یہ لفافے میں تصویر ہے بیٹا، دیکھ لو، ہمیں تو تمہارے لیے پسند آیا ہے۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو یہ چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ امی ابھی وہ رشتہ دیکھنے بھی نہیں آئے، اور آپ نے ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ بھی دے دی۔ آبی نے ہنستے ہوئے لاڈ سے ماں کو دیکھا۔ تمہیں کیا پتہ میری جانی اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ماں کا دل چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر خوشی لا کر اپنی اولاد کو دے دے۔ جب تم ماں بنو گی نا، تب تمہیں یہ جذبہ سمجھ آئے گا۔ امی آپ بھی نا۔ آبی تو اپنی امی کی بات سن کر جھینپ ہی گئی۔ اچھا، میں تمہارے ابو کو کھانا دے لوں، اور ہاں، یہ لڑکے والے تمہیں کل دیکھنے آ رہے ہیں۔ میری جان اچھا سے تیار ہو جانا، اور کل ہاسپٹل سے بھی تھوڑا جلدی نکل آنا۔ یہ کہہ کر وہ کمر سے نکل گئیں۔ جی امی ٹھیک ہے، آپ چلے، میں آتی ہوں۔ آبی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اسے بے حد ناز و نعم کے ساتھ پالا گیا تھا۔ بے انتہا لاڈ پیار نے بھی اسے بگڑنے نہیں دیا۔ وہ ایک معصوم، پاک باز اور بے حد حساس لڑکی تھی۔ MBBS کرنے کے بعد ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھی۔ ماں ہاؤس وائف تھی، اور باپ سرکاری نوکری سے ریٹائرڈ تھے۔ اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ خالدہ بیگم جو ہی کمرے سے باہر گئیں، آبی کی نگاہ بیٹھ پر پڑے لفافے کی طرف مبذول ہو گئی، اور اس کا ہاتھ بے اختیار لفافے کی طرف گیا۔ لفافے سے تصویر باہر نکالی تو ایک نوجوان لڑکا جس کا نام تیمور خان تھا، اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ مسکراتا ہوا ڈاکٹر رابعہ کے دل کی تاروں کو چھیڑ گیا۔ اسے وہ لڑکا اپنا آئیڈیل لگا۔ وہ خود اپنی اسی کیفیت پر حیران رہ گئی۔ وہ کوئی ٹین ایج لڑکی نہیں تھی جسے اس عمر میں رنگینیاں بہت بھاتی ہیں، بلکہ وہ 25 سال کی ایک صبر نہایت قابل الذہن ڈاکٹر تھی۔ ابھی کو یقین کرنے میں مشکل ہوئی، لیکن ہاں، اسے کسی ناول میں لکھی گئی بات یاد آئی کہ پہلی نظر کی محبت کا بھی اپنا ہی نشہ ہے، اور واقعی اسے اس بات کی سچائی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس نے تصویر دوبارہ لفافے میں ڈال کر اپنے تکیے کے نیچے رکھا، اور کل کے آنے کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ دوسرے دن جو ہی وہ بن سنور کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، رشتے کروانے والی زبیدہ آپا کے ساتھ والے صوفے پر ایک بے حد ماڈرن اور مہنگے ترین کپڑوں میں ملبوس ایک بڑی عمر کی خاتون کو ارد گرد کا جائزہ لیتے پایا۔ یقیناً یہ لڑکے کی ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلام کرتی، رشتے والی آپا زبیدہ آبیہ کو دیکھ کر فوراً ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتی اٹھیں، اور اسے لا کر رضوانہ بیگم کے سامنے بٹھا دیا۔ رضوانہ بیگم نے سر سے پاؤں تک آبی کو بغور دیکھا، اور پھر اس کی ماں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، دیکھیں، ہم بڑے اسٹیٹس والے خاندانی لوگ ہیں۔ ہم جیسے بڑے لوگ حسب نسب اور سماجی حیثیت پہ کمپرومائز کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی بیٹی شکل و صورت کی لاکھ اچھی اور پڑھی لکھی سے ہی، لیکن میرا بیٹا تو شہزادوں کو بھی مات دیتا ہے۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ یہ جوڑی ایک ساتھ چل سکے گی۔ آپا زبیدہ نے تو مجھے آپ لوگوں کی حیثیت اور اسٹیٹس کے بارے میں کچھ اور ہی بتایا تھا، لیکن معاف کرنا بہن، یہاں تو لگتا ہے کہ بس گزارا ہی مشکل سے ہوتا ہوگا۔
لیکن خیر بھائی ہمیں اس سے کیا، میں معذرت چاہتی ہوں، میں تو کسی بھی کم حیثیت گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ لوگ اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھ لیجئے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ عاویہ کی ماں کچھ بولتی وہ نخوت سے ایک نظر گھر پر ڈالتے ہوئے تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چل پڑیں۔ عاویہ کی ماں نے کھڑے ہو کر انہیں روکنا چاہا، لیکن عاویہ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ایسا کرنے سے روک لیا۔ زبیدہ اب ابھی کچھ کہے بغیر رضوانہ بیگم سے بات کرنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ جس لڑکی کی خوبصورتی اور ذہانت کے چرچے دور دور تک تھے، تیمور خان کی ماں کو وہ اپنے بیٹے کے پاس بھی نہیں لگی۔ اب یہ کہ ایک پل میں اس عورت نے آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا۔ کل جب سے تیمور خان کی تصویر دیکھی تھی، جب سے اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا، وہ کسی اور ہی دنیا میں کھوئی تھی، لیکن اسی خوابوں کی دنیا نے اسے واپس حقیقت کی دنیا میں لا کر دوبارہ سے پٹخ دیا۔ امی، آج کل نیک نامی شرافت کوئی نہیں دیکھتا، ہر کسی کو بڑا خاندان اور بڑی حیثیت کا لالچ ہوتا ہے، اور جب رشتوں کو دولت کی ترازو میں تولا جائے تو پھر رشتہ کہیں نہیں رہتا، یہ صرف ہوس ہوتی ہے۔ آپ زبیدہ ابا کو منع کر دیں کہ آج کے بعد وہ میرے لیے کوئی رشتہ نہ لے کر آئیں، اور جتنی عزت افزائی انہوں نے آج ہماری کروا دی ہے بس اتنی ہی کافی ہے۔ آج کے بعد میں اس رشتے کروانے والی عورت کو دوبارہ کبھی اپنے گھر میں نہ دیکھوں۔ اس کے دل میں کچھ چھناکے سے ٹوٹا تھا، اتنی بے عزتی، وہ بھی اس انسان کی، ماں کے ہاتھوں، جسے اس نے پہلی ہی نظر میں اپنا دل دے دیا تھا۔ وہ اپنی اس بے قدری بے وقوفی پر خون کے آنسو روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ عاویہ کی ماں ابھی تک یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ کوئی اتنی خوبصورت، خوبصیرت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی پر صرف اور صرف دولت اور اسٹیٹس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہے۔ یہ کسی کی قربت کا احساس تھا یا کسی کی دعا کا اثر کہ ایک ایسا مریض جس کا بچ جانا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا تھا، وہ تیزی سے زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ تیمور کے دل میں ڈاکٹر کی محبت امر بیل کی طرح گھر کرتی جا رہی تھی۔ وہ اس کا چیک اپ کرنے آتی اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے اس کے سارے زخم بھر گئے ہوں۔ وہ رفتہ رفتہ ڈاکٹر کے زیر اثر آ رہا تھا۔ بے شمار لڑکیاں اس کی زندگی میں آئیں، لیکن تیمور کو سفید اور میں اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ اپنا ہائی ہٹس اور چارمنگ پرسنالٹی اسے ڈاکٹر کے سامنے زیرو رکھنے لگی۔ تیمور کے ایڈمٹ ہوئے 3 مہینے ہو چکے تھے، اس لیے اب اس کے زخم کافی حد تک منمل تھے۔ اس کی ٹانگوں پر پلاسٹر کھل چکے تھے اور وہ اب آسانی سے بیٹھ سکتا تھا۔ 2-3 دن بعد اسے ڈسچارج کر دیا جانا والا تھا، لیکن اس کا دل ڈسچارج ہونے پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اب اس کی زندگی کی ہر صبح ایسی ہو جس میں ڈاکٹر مسکراتی ہوئی اس کے پاس آئے اور اس سے حال چال پوچھے۔ وہ جب سو کر اٹھے تو ہمیشہ اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو اور وہ بس اسے دیکھتا ہی جائے اور دیکھتا ہی جائے۔ وہ طے کر چکا تھا کہ وہ ڈاکٹر سے شادی کرے گا۔ تیمور نے موقع دیکھتے ہی اس کے سامنے اپنا حال دل کھول کر رکھ دیا۔ مسٹر تیمور، آپ میرے لیے صرف ایک مریض تھے، اب جیسے ہزاروں مریض روزانہ ہمارے پاس آتے ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح اظہار محبت کرے اور میں اس کے صحت یاب ہونے کے بعد اس کے ساتھ چل پڑوں۔ اس نے تنزیہ دیکھتے ہوئے سوال کیا، دیکھیں آپ مجھے کوئی ایرا خیرا نہ سمجھیں، ہمارا شہر میں ایک اسٹیٹس ہے، ایک نام ہے۔ میری ماما بھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوتی کہ ڈاکٹر کے تو سر پر لگی اور تلوؤں پر بجھی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے تیمور خان، ہم جیسوں کو تو آپ کی موم جیسے ویسے ہی جوتے کی نوک پر رکھتی ہیں اور انہیں انسان سمجھنے کی تو غلطی بھی نہیں کرتی۔ اس لیے آپ کو تنبیہ کر رہی ہوں کہ آئندہ کبھی میرے راستے میں نہ آئیے گا۔ تیمور کی بات سنے بغیر اسے وہیں چھوڑ کر خود راہداری کی طرف بڑھ گئی۔ تیمور ابھی وہیں کھڑا تھا کہ رضوانہ بیگم، جو تیمور کی ماں تھی، اسے ڈسچارج کروانے کے لیے آ گئیں، اور تیمور کو کسی ڈاکٹر سے الجھتے دیکھتے ہوئے ایک دم آگے بڑھنے ہی لگیں تو ڈاکٹر عاویہ کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہی رک گئی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جسے وہ بری طرح اپنے اسٹیٹس کے نشے میں ٹھکرا آئی تھی، لیکن اب تیمور کی آنکھیں تو انہیں کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ وہ خیال جھٹک کر آگے بڑھائیں اور گمسم تیمور کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ موم، ڈاکٹر عاویہ آپ کو کیسے جانتی ہیں اور آپ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ تیمور بگڑے ہوئے تیور میں گھر آتے ساتھ ہی رضوانہ بیگم سے الجھ پڑا۔ بیٹا، یہ وہی لڑکی تھی جس کا میں رشتہ دیکھنے تمہارے لیے گئی تھی، اور وہ درمیان میں ہی بول اٹھا، لیکن امی، آپ نے تو مجھے کبھی اس لڑکی کی تصویر نہیں دکھائی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے غصے سے پوچھا۔
میرے بچے، میری جان، اب تمہیں کیا بتاتی؟ دراصل ان لوگوں کا گھر باہر اسٹیٹس مجھے پسند نہیں آیا تھا۔ تیمور جذباتی ہو گیا۔ مام، بھاڑ میں گیا آپ کا اسٹیٹس، آپ لوگوں کو کھرے اور کھوٹے کی کوئی پہچان نہیں۔ آپ لوگ ہر کسی کو صرف اور صرف دولت، جائیداد اور حیثیت کے ترازو میں ہی کیوں تولتے رہتے ہیں؟ کبھی کسی کی اچھائیوں اور برائیوں پر غور کرنے کی زحمت بھی کر لیا کرو۔ مائی گاڈ مام، تیمور نے اپنا تو سر ہی تھام لیا۔ اور آپ نے انکار بھی کس طرح کیا ہوگا یہ بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تیمور اپنی ماں کی نیچر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ بیٹا، تمہاری طبیعت بھی مکمل ٹھیک نہیں ہے، تم آتے ساتھ ہی کس بحث میں پڑ گئے ہو؟ لیٹ جاؤ، آرام کرو۔ نہیں ہوتا آرام مام، نہیں ہوتا آرام۔ جس لڑکی کی عزت کو آپ ان کے گھر جا کے 2 ٹکے کی کر کے آئی ہیں نا، کیا آپ جانتی ہیں کہ اگر اس رات اپنی شفٹ ختم کرنے کے باوجود وہ وہاں میرے لیے نہ رکتی تو آج آپ کا بیٹا زندہ نہ ہوتا؟ آپ کل ہی میرے ساتھ چلیں گی اور ان لوگوں کے گھر جا کر ان سے معافی مانگیں گی۔ میں؟ بیٹا، میں ماں ہوں تمہاری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں مام، اگر آپ میرے ساتھ کل ان کے گھر نہ گئیں تو اب کی بار آپ کا بیٹا سچ مچ نہیں بچے گا۔ اللہ نہ کرے۔ انہوں نے بے اختیار تیمور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ رضوانہ بیگم تو اپنے شاندار سے بیٹے کی ایسی دیوانوں والی حالت دیکھ کر دنگ ہی رہ گئیں۔ قدرت ایسے نہیں مار دے گی، انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اولاد کو ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں چاہ سکتا، تھی تو وہ ماں ہی، تو کیسے پھر اپنے جوان خوبرو بیٹے کی یہ دیوانی کی حالت دیکھ پاتی؟ ان کا غصہ اور تنتنا 1 منٹ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور انہوں نے تیمور کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ جو ہی تیمور نے دروازے پر بیل دینے کے لیے ہاتھ رکھا، عاویہ نے بے اختیار دروازہ کھول دیا۔ تیمور کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ آپ یہاں؟ عاویہ نے ناسمجھی کی کیفیت میں سر ہلایا۔ عالی بیٹا کون ہے؟ اندر تو آنے دو، خالدہ پوچھتے ہوئے دروازے پر آئی اور بیگم رضوانہ کو دیکھ کر عالیہ کو پیچھے ہٹا کر خوش اخلاقی سے کہنے لگی، آئیے آپ اندر تشریف لائیے۔ دیکھیں، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں۔ میں اپنے اسٹیٹس کے زوم میں اتنا اونچا اڑ رہی تھی کہ مجھے اپنے بیٹے کی خوشیاں نظر ہی نہیں آئیں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے معاف کر دے۔ رضوانہ بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہی عاویہ کی ماں سے التجا کی۔ بیٹیاں اتنی سستی نہیں ہوتی بہن کہ ان کی عزت کی یوں دھجیاں بکھیر دی جائیں، اس لیے ہمیں یہ رشتہ نامنظور ہے۔ رضوانہ بیگم کو یقین نہیں آ رہا تھا کوئی انہیں بھی اس طرح دھتکار سکتا تھا۔ آبی کی ماں کے انکار کے بعد رضوانہ بیگم کو اپنا رہا سہا غرور بھی خاک پہ ملتا ہو دکھائی دیا۔ وہ اپنی جھوٹی انا اور شان و شوکت کے ہاتھوں آبی کے گھر والوں کو پہنچنے والی جذباتی تکلیف کو اب خود بھی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کو کھو دینے کا تصور کرنا بھی محال تھا، اس لیے اپنے بیٹے کی خوشیوں کی خاطر رضوانہ بیگم عاویہ کی ماں کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ عاویہ کی ماں نے اٹھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ایک انکار رضوانہ بیگم کا سارا غرور تکبر خاک میں اڑا کر لے گیا تھا۔ تیمور نے عابی کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر زیر لب مسکرا اٹھے۔